بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں ایک بادشاہ زندگی کیا کرتا تھا اور اپنی بادشاہت میں وہ ایک وزیر سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا، اس کا بہت زیادہ احترام کرتا اور اسے نقصانات سے بچانے کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا۔ قضا سے ایک دن وہ وزیر بیمار ہو جاتا ہے اور بادشاہ اس کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹرز کو دعوت دیتا ہے۔ ڈاکٹرز آتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی بیماری دن بدن شدید تر ہوتی جاتی ہے۔ وزیر کے علاج کے لیے بادشاہ مملکت کے گوشے گوشے سے مختلف ڈاکٹرز اور طبیبوں کو بلاتا ہے۔ ہر طبیب اور ہر ڈاکٹر آ کر اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ آخرکار بادشاہ اس کے علاج سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ایک دن ایک ڈاکٹر آتا ہے، اس کا معائنہ کرتا ہے اور اس کی بیماری کی وجہ دریافت کرتا ہے، اس کی بیماری کی وجہ سمجھ جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ ایک نفسیاتی اور فکری مشکل ہے۔ اس کمرے کو خالی کیا جائے تاکہ میں اس وزیر سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ وہ طبیب اس وزیر سے اس کے نفسیاتی اور فکری مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وزیر کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے کہ ایک دن بادشاہ کے کچھ دشمن میرے پاس آئے اور بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے مجھے ایک بہترین آفر دی۔ میں نے اس آفر کو قبول کر لیا اور بادشاہ کے کھانے میں نے زہر ملا دیا۔ کسی طرح بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے اور بادشاہ وہ کھانا نہیں کھاتا اور میں اپنی سزا کا انتظار کرنے لگتا ہوں کہ کب بادشاہ مجھے سخت سے سخت سزا دے گا۔ لیکن بادشاہ مجھے سزا دینے کی بجائے مجھ سے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، میرے ساتھ اور نیکی اور احسان کرنے لگتا ہے۔ میری یہ بیماری ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ہے اور مرتے دم تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا کہ میں نے کس قدر عظیم اور مہربان انسان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ چند محبتوں کے بدلے میں ایک برا سلوک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے اور ندامت کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، لیکن میں خدا کے ہر محبت کے بدلے میں مختلف برائیاں کرتا ہوں، لیکن بے ضمیری کی انتہا کی وجہ سے مجھے محسوس تک نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے طاقت دی، لیکن اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کی نافرمانی کی۔ اس نے مجھے آنکھیں عطا کی، لیکن انہی آنکھوں کے ذریعے میں نے گناہ انجام دیا۔ اس نے مجھے ہاتھ عطا کیے، لیکن انہی ہاتھوں کے ذریعے میں نے ظلم انجام دیا۔ اس نے مجھے رزق عطا کیا اور اسی رزق کو کھا کر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ اس نے مجھے مال عطا کیا، لیکن اسی مال کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر میں نے خرچ نہیں کیا۔ اس نے مجھے والدین عطا کیے جو مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کے سامنے اپنی آواز بلند کی، ان کی نافرمانی کی۔ اس نے مجھے اپنی بے شمار نعمتیں عطا کی اور ہر نعمت کے بدلے میں گناہ پر گناہ انجام دیتا رہا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، پھر بھی اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، پھر بھی مجھے نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر احسان فراموش ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر مردہ ضمیر کا مالک ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر بے احساس ہوں کہ ندامت اور شرمندگی کے بجائے میں کہنے لگتا ہوں کہ اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے اور میں نے کون سا ایسا بڑا گناہ انجام دیا ہے۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مجھ میں اس وزیر جتنا احساس پیدا ہو تاکہ میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر سکوں اور اس کے ساتھ عہد کر سکوں کہ آئندہ میں گناہ انجام نہیں دوں گا، آئندہ میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اور اس کی بندگی میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔